الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم فقہ میں آج ہم دوسری ایک شارٹ کلپ وحی اور عقل کا امتزاج کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دین اسلام اللہ تعالیٰ کی اس وحی پر مشتمل ہے جو اس نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. یہ وحی ہمیں قرآن مجید اور آپ کی سنت کی صورت میں ملتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں ہمیں جو احکام ملتے ہیں وہ سراسر وحی پر مشتمل ہے. اس طرح وہ فقہ کی کتابوں کو تقدس کا وہی درجہ دیتے ہیں جو کہ قرآن مجید کو حاصل ہے، اور اس معاملے میں کسی تنقید یا گفتگو کو پسند نہیں کرتے. یہ طرز عمل درست نہیں ہے. علم فقہ وحی الہی اور انسانی عقل کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے. اس کے دو حصے ہیں: وحی الہی میں دیے گئے حکم کو سمجھنا، نمبر 2 اس حکم کا اطلاق اپلیکیشن کسی انسانی صورتحال پر کرنا. یہ دونوں امور انسانی عقل کے ذریعے سر انجام دیے جاتے ہیں، جو کہ ان دونوں مراحل پر غلطی کر سکتی ہے. انسانی عقل اگرچہ میزان یعنی ترازو کی سی حیثیت رکھتی ہے اور اسی کے ذریعے انسان صحیح و غلط میں تمیز کرتا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانی عقل کبھی جذبات سے مغلوب بھی ہو جاتی ہے، کبھی مفادات کی اسیر بن جاتی ہے، کبھی اس پر تعصب بھی سوار ہو جاتا ہے، کبھی محض معلومات کی کمی کے باعث عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، اور کبھی محض طبیعت کی سادگی پر اثر انداز ہو جاتی ہے. ہاں، اگر عقل کی تربیت کر کے ان خامیوں سے اسے پاک کیا جائے تو یہ انسان کو بالکل درست جگہ پر پہنچا دیتی ہے. فقہ کی تاریخ میں بڑی دلچسپ مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن میں فقہا ان اوپر کردہ عوامل کے باعث غلط فہمی کا شکار ہو. اس کی ایک مثال قرآن مجید میں روزے کی سحری کے بارے میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 187. یعنی اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے ممتاز نہ ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مشہور عرب سخی حاتم طائی کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی. انہوں نے سفید اور سیاہ داغے کو لغوی مفہوم میں لے اور اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید اور سیاہ داغے
رکھ کر سو گئے۔ صبح سحری کے وقت اٹھ کر اندھیرے میں ان دونوں کو دیکھتے رہے کہ ان میں فرق واضح ہو۔ فرق واضح ہو تو میں کھانا پینا بند کروں۔ داغوں میں یہ فرق اس وقت جا کر واضح ہوا جب سورج نکلنے کے قریب تھا اور اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ جب انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے بطور مزاح فرمایا، آپ کا تکیہ تو آسمان و زمین سے بھی وسیع ہوا، جس کے نیچے دن و رات آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ سیاہ داغے سے مراد رات ہے اور سفید داغے سے مراد دن ہے۔ ظاہر ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں جذبات سے مغلوبیت یا تعصب والی بات ہرگز نہ تھی، بلکہ یہ محض ان کی طبیعت کی سادگی تھی جس کے باعث انہیں غلط فہمی لاحق ہوئی۔ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی عقل قرآن و سنت میں بیان کردہ کسی حکم کو سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، خواہ فقیہ کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو۔ غلطی کا دوسرا مقام اس وقت پیش آ سکتا ہے جب اس حکم کا اطلاق کسی مخصوص صورتحال پر، سچویشن پر کیا جائے۔ جیسے قرآن مجید میں سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ اس معاملے میں تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں کہ سود حرام ہے۔ اس حکم کو سمجھنے میں کسی کو غلطی نہیں ہوئی۔ دور جدید میں جب بینکنگ کا موجودہ نظام ویسٹ سے مسلم ورلڈ کی طرف آیا تو فقہا کے ایک گروہ جس میں مفتی محمد عبدہ اور ڈاکٹر فضل الرحمان شامل تھے، جن کی وفات، ڈاکٹر فضل الرحمان کی وفات 1988 میں ہوئی۔ ان دونوں نے، مفتی محمد عبدہ اور ڈاکٹر فضل الرحمان نے بینکاری کا جائزہ لے کر یہ خیال پیش کیا کہ بینک کے قرضوں میں جو زائد رقم ادا کی جاتی ہے وہ سود نہیں۔ اس پر فقہا کے دوسرے گروہ نے تنقید کر کے بتایا کہ ان کا خیال درست نہیں ہے اور بینک کے قرضوں پر ادا کی جانے والی رقم بھی سود ہی ہے۔ پہلے گروہ کے فقہا بھی سود کی حرمت کے قائل تھے، مگر انہوں نے سود کے حکم کے اطلاق میں غلطی کی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ علم فقہ پورے کا پورا وحی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ وحی الہی اور انسانی عقل کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے، ان دونوں کی ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ چونکہ انسانی عقل غلطی کر سکتی ہے، اس وجہ سے اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ کوئی فقیہ کسی حکم کو سمجھنے یا اس کا اطلاق کرنے میں، اپلائی کرنے میں غلطی کر جائے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر انسانی کام میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے، میں اپنے نقطۂ نظر کو درست سمجھتا ہوں، مگر اس میں غلطی کے امکان کو مانتا ہوں اور میں دوسرے فقہا کے نقطۂ نظر کو درست نہیں سمجھتا۔
مگر اس امکان کو مانتا ہوں کہ ان کی بات درست ہو۔ فقی کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، غلطی کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے، اور غلطی کے ہو جانے سے کسی عالم کی بلند رتبے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بالعموم ایک غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ فقہ کی تمام کتابوں کو وحی الہی کا ہم پلہ مان لیا جاتا ہے، اور انہیں وہی تقدس دے دیا جاتا ہے جو کہ قرآن مجید کو حاصل ہے۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ فقہ ایک انسانی کام ہے جس میں وحی الہی کو سمجھنے اور اس کا اطلاق کرنے کے دونوں پہلو میں غلطی کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فقی دوسرے فقی سے اختلاف رائے کر سکتا ہے، اس سے کسی فقی کی عظمت میں فرق نہیں آتا، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق مجتہد اگر درست نتیجے پہ پہنچے گا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، لیکن اگر غلط نتیجے پر پہنچے گا تو بھی اس کے لیے اس کی خلوص نیت کے باعث ایک اجر ضرور ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔